نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اعظام، آج کی اس ویڈیو میں یہ بتلائی جائے گی کہ ہلاکت سے نجات دلانے والی چیزیں کون کون سی ہیں، نجات کی چیزیں کون کون سی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو 12 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ ان 12 چیزوں میں سے 3 چیزیں نجات کی ہے، 3 چیزیں ہلاکت سے نجات دلانے والی۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، کہ بہرحال نجات کی 3 چیزیں یہ ہے۔ پہلی چیز غصہ اور خوشی دونوں حالتوں میں عدل و انصاف کی بات کرنا، اور دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنى، تنگ دستی میں اور خوشی میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، اور تیسری چیز وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہ 3 چیزیں ہلاکت سے نجات دلانے والی ہے، 3 چیزیں ہلاکت سے نجات کی ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر شخص 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لے۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی نصیحت کرتے ہوئے کہ ہلاکت سے نجات دلانے والی ہے فالعدل فی الغضب والرضا، غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں عدل و انصاف کی بات کرنا۔ شعب الایمان کی ایک دوسری روایت میں کلمۃ الحق فی الغضب والرضا ہے کہ غصہ اور خوشی دونوں حالتوں میں حق کی بات کرنا۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اعتدال پر نہیں رہتا، غصے کی حالت میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، عدل و انصاف کی بات کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں عدل و انصاف کی بات کرنا، اسی طرح خوشی کی حالت میں عدل و انصاف کی بات کرنا، یہ باعث نجات ہے، نجات کا یہ ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی یہ فرمائی والقصد فی الفقر والغنى، تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تنگی کی حالت میں بھی، اسی طرح خوشحالی میں بھی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔ جس طرح خوشحالی کے زمانے میں عیش و عشرت کی اللہ کو نہیں بھولتا، اسی طرح تکلیف اور تنگی کے زمانے میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جس طرح عیش و عشرت کے زمانے میں جتنی وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہو، اسی طرح تنگی کے زمانے میں بھی اتنی وسعت کے ساتھ خرچ کرے، میانہ روی اختیار کرے خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں، نہ افراط و تفریط ہو بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، درمیانہ خرچ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو ہلاکت سے نجات کا ذریعہ ہے، جو ہلاکت سے نجات دلانے والی ہے، آپ نے فرمایا تنگی اور خوشحالی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال سے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات کی بتلائی وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرنا۔ تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، مجمع میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، ہر وقت اللہ سے ڈرے، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے اور جلوت میں بھی اللہ سے ڈرے۔
شعب الایمان کی ایک دوسری روایت میں خشیت اللہ کے بجائے التقوی فی السر والعلانیہ کا لفظ ہے کہ خلوت اور جلوت میں تقوی اختیار کرے۔ تقوی کہا جاتا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچے، خلوت میں بھی بچے، جلوت میں بھی بچے، تنہائی میں بھی بچے حرام چیزوں سے، اسی طرح مجمع کے اندر بھی حرام چیزوں سے بچے۔ تو تیسری چیز نجات دلانے والی ہے، جو ہلاکت سے نجات کا ذریعہ ہے، تیسری چیز جو نجات کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرے، خلوت اور جلوت۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان تینوں چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی کا جز بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔